اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ متقین کی چوتھی اور پانچویں صفت، جی پیچھے سورہ بقرہ کے شروع کی جو آیتیں ہیں اس میں دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر تیسری اور اب یہ چوتھی اور پانچویں صفت بیان ہو رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی متقین کی یہ صفت ہے کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، نازل ہوا ہے، اس پر یقین لاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جیسے قرآن کریم یا وہی غیر مطلوع ہو، جیسے احادیث مبارکہ جو کہ دراصل قرآن کی شرح ہیں، تشریح ہیں، جن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف نصیحت نامہ اتارا تاکہ لوگوں کے لیے واضح طور پہ بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ وہ اصل میں قرآن سمجھنے کے لیے جہاں پہ بات سمجھ نہ آئے تو حدیث کو دیکھا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حدیث مبارکہ بھی وحی ہے اور اس کا حکم بھی قرآن کی طرح ہی ہے۔ اس لیے خام خواہ مستند احادیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شک کی طبیعت کی علامت ہے۔ چونکہ احادیث کی تلاوت نہیں کی جاتی اس لیے اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ ہے یہ بھی وحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو احادیث ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کی باتیں ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، جس سے منع کرے اس سے چھوڑ دو۔ اس سے احادیث مبارکہ مراد ہے۔ تو قرآن پاک میں تو ذرہ برابر کسی چیز کا شک شبہ گنجائش نہیں ہے، اسی طرح حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن حدیث کی روایت میں کیونکہ مختلف راوی ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اس وجہ سے اس کا فرق آ جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں چونکہ حدیث میں بھی مجمل رہ گئی تھیں، مثلا سود کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر سرابر چیزیں لینا دینا کرو، نقد و نقد فروخت کرو، زیادتی سود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود حرام ہے، مگر اس کی جزیات کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے فقہاء نے مثلاً یدم بیدن سے سب جزیات کو نکال دیا اور اس کی تفصیل واضح کر دی جن کو عوام الناس نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقین کی صفت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں صحیفے اتارے گئے ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر جو کچھ اتارا ہے سب برحق ہے، سب سچ ہے۔ سب پر ایمان لانا، اس سے ایمان کامل ہوگا، اس سے یقین کامل ہوگا، اس سے اللہ کا تعلق کامل ہوگا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی پکا یقین رکھتے ہیں۔ جی کافر تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، عیسائی تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بس سکون مل جائے گا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ آخرت میں جنت ہے یا جہنم ہے؟ اچھے کام کرنے پر جنت ہے، ایمان لانے پر جنت ہے، برے کام کرنے پہ جہنم ہے۔ کہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جنت، جہنم، حساب کتاب وغیرہ سب برحق ہے۔ اس دن ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کو جو پامال کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اللہ اور آخرت کا اسے کامل یقین حاصل نہیں، ورنہ ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، حقیقت میں اسے آخرت کا یقین نہیں۔ اگر آخرت کا یقین آ جائے، جنت جہنم کا یقین آ جائے، مرنے کے بعد والی زندگی کا یقین آ جائے، تو آدمی کبھی بھی ایسے کام نہ کرے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ مختلف اوقات میں تشریف لانے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان پر نازل ہونے والی ساری کتابوں پہ، سارے صحیفوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کتاب یا کسی ایک رسول کا بھی انکار کرنے والا شخص نہ متقی بن سکتا ہے نہ مومن بن سکتا ہے۔ اللہ کے سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور آخری کڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے اور کذاب شخص کو نبی مانے گا وہ مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج مختلف قسم کی NGOs مختلف انداز سے مسلمانوں کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں
کہیں پیسوں کا لالچ دے کر، کہیں لڑکی کا آفر دے کر، کہیں غریبوں کے علاج معالجے کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے متاثر کر کے ان کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے ایمان کے لیے ہر وقت فکر مند ہونا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی لٹیرا، کوئی شیطان آپ کے ایمان کو لوٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی آخرت کو برباد کر دے۔ تو یہ جو چوتھی اور پانچویں صفت بیان ہوئی ہے کہ ساری کتابوں پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، پکا یقین بنانا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا سب حق ہے، سچ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا سب حق ہے، سچ ہے، میری سمجھ میں آئے تب بھی حق ہے، میری سمجھ میں نہ آئے تب بھی حق ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے نبیوں پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کو ماننا، سب پہ ایمان لانا، یہی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر آخرت پہ یقین لانا، جنت جہنم پر یقین لانا، یہ ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے۔